بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے تابع جنات تھے ان کی تابعیت میں وہ کام کرتے تھے، جو وہ چاہتے تھے وہ کام جنات سے کرواتے تھے۔ کیا وہ جنات علم غیب رکھتے تھے؟ قرآن مجید نے اس کی سراسر تردید کی ہے۔ جنات کے علم غیب جاننے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر یہ گمراہی پیدا ہو چکی تھی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اور شیاطین نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے علم کے ذریعے جنات اور حیوانات پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے شیاطین کے تمام لکھی ہوئی چیزوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جنات اور انسان کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرأت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جادو کرے گا یا جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال کر بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے۔ وہ اسی قوت سے جنات اور انسانوں، چرند اور پرند پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جادو پھر سے رائج ہو گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو شیطان نے جادو سکھا کر گمراہ کیا اور وہ لوگ شیاطین کو غیب دان یقین کرنے لگے، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت ان کے درمیان کوئی نبی یا رسول موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت نازل کیے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے راز کا علم سکھایا، جو جادو کے مقابلے میں ایک ممتاز اور جادو کے ناپاک اثرات سے پاک تھا۔ اس کے ذریعے سے ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ جادو کیا ہے اور پاکیزہ علم کون سا ہے۔ اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ اب جب کہ تمہارے اوپر حقیقت واضح ہو چکی ہے اور تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چل چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے اس علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی جادوگری کی جانب رجوع کرو گے تو تم لوگ بلا شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی حجت تمہارے اوپر پوری ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس طرح گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس پاک علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے جادو کی اس نسبت کو جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی تھی اس طرح رد کیا ہے، اور ضمناً ہاروت اور ماروت کی حقیقت بھی بیان کر دی ہے۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ کی آیات 101 سے 103 میں مذکور ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا۔ بیت المقدس کی تعمیر، جس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تھا، داؤد علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، اپنی وفات کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ امام سدی کی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خوشی میں بطور شکرانہ 12,000 گائے اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جو اس نے اس کی توفیق بخشی۔ اس اصل تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود بھی کچھ کام باقی تھا، اور یہ کام جنات کے سپرد کیا تھا۔ جنات جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔
جیسا کہ انبیاء کرام کو ان کی موت سے قبل اطلاع دی جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی موت کی اطلاع دی گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اگر جنات کو یہ پتہ لگ گیا تو کام چھوڑ دیں گے اور تعمیر باقی رہ جائے گی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ موت سے کچھ دیر پہلے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی محراب تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ پھر اپنے معمول کے مطابق عبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس لاٹھی کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ لاٹھی اور عصا کے سہارے اپنی جگہ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات ان کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور لکڑی کمزور ہو گئی، اور لکڑی کا جو سہارا حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا ہوا تھا تو وہاں سے گر پڑے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور انہیں افسوس ہوا کہ اگر یہ بات پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو اس مشقت کے کام میں ہرگز نہیں پڑتے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں عطا کی ہیں کہ وہ دور دراز کی مسافت کو چند لمحات میں طے کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے حوادث اور واقعات کو جن سے انسان واقف نہیں ہوتے وقت سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور جب انسانوں کو یہ ان واقعات کی خبر دیتے ہیں تو نادان انسان سمجھتا ہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، حالانکہ غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ سبا کی آیت 14 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز سوائے اس زمین کے کیڑے یعنی دیمک کے نہ تھی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی وہ جو مسجد کی تعمیر کر رہے تھے وہ کام چھوڑ دیتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنات پر یہ راز جب کھلا کہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے، اور انہیں اپنی نادانی کا اعتراف کرنا پڑا۔